عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب کو آداب عرض کرتا ہوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے نفس حیات ایک اور دن کے لیے بخشا ہے۔ یقیناً یہ خداوند کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ میں آج زندہ ہوں اور خدا کا مقدس کلام پڑھ سکتا ہوں، خداوند کی عبادت کر سکتا ہوں اور خداوند کی خدمت کر سکتا ہوں اور آپ عزیزوں تک یہ محبت نامہ پہنچا سکتا ہوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں کیونکہ خداوند کا مشکور ہونا ہی بھلا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں پڑھتا ہوں کہ یہ میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے نور، روشنائی ہے، اور یہ روشنائی مجھے ہر چیز کو واضح طور پر دکھاتا ہے تاکہ میں اس گڑھے میں نہ جاؤں جس کی خداوند ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محفوظ رہوں۔ خداوند ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ خداوند ہم سے اتنا محبت رکھتا ہے کہ اس نے حتیٰ کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی بخش دیا تاکہ ہمیں اس تاریکی سے، اس دلدل سے، اس مصیبت سے، شیطان کے پنجے سے بچائے۔ خداوند کے تعلیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں حکمت بخشی، اپنی حکمت اور اپنی امانت ہمیں دی ہوئی ہے۔ خداوند کے امانت میں اگر ہم امین رہتے ہیں تو یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ خداوند نے ہمیں یہ زندگی اس لیے بخشی ہے کہ ہم اس زندگی سے خداوند کو جلال دیں۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں اور اس کے لیے، اس کے جلال کے لیے سب چیزیں وجود میں آئے۔ اسی وجہ سے مسیحی زندگی خداوند کو جلال دینے کے لیے لازم ہے۔ میں کچھ دنوں قبل یوٹیوب میں ایک دو مسیحی حضرات کو دیکھتا تھا کہ یہ مسیحی حضرات ایک دوسرے سے بحث و مباحثے میں تھے کہ بھائی مجھے یہ برکت خدا سے چاہیے، وہ برکت خدا سے چاہیے۔ تو ان میں سے ایک جناب نے کہا کہ مجھے ایک نیا ایروپلین چاہیے، ایک جہاز، شخصی جہاز جو میرا اپنا ہو، جس میں میں چڑھوں اور جا کر پرچار کروں اور واپس آؤں۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو دوسرے جہاز ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہونا، پھر لوگوں کی بدبو سونگھنا اور اتنی مشکلات اور بدرو ہیں، یہ وہ کر کے یہ سب کچھ۔ پھر جنہوں نے یہ پروگرام یوٹیوب میں ڈالا ہے، اس کے مقابلے میں برنی سینڈرز جو ایک سوشلسٹ ہیں، شاید وہ خدا کو قبول بھی نہیں کرتے، ان کو دکھاتا ہے کہ جہاز کے سیٹوں کے بیچوں بیچ وہ جیسا کہ سینڈوچ بنا ہوا ہو اور وہ ایک اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسیحی لوگ اپنی زندگی سے خدا کو جلال دیتے ہیں یا اپنے لیے اس دنیا میں خزانے کی تلاش میں ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح ہے، گنج آسمانی۔ گنج آسمانی، آسمان پر خزانہ۔ متی کی انجیل اور اس کے چھٹے باب میں ہم اس کے 6 باب میں اور 19 آیت سے لے کر اگر ہم پڑھیں تو خدا کے کلام میں ہم یوں پڑھتے ہیں، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کی وساطت سے ہمیں آج برکت دے کہ ہم اس
آسمانی بھید کو، جو در حقیقت آسمانی خزانہ گنج آسمانی ہے، اس کو ہم اچھی طرح اپنی مسیحی زندگی میں سمجھ پائیں۔ اے خداوند، تو ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم تجھے اپنی زندگی سے جلال دے سکیں۔ اے خداوند، تو ہمیں قلب مسیح عطا فرما تاکہ ہم دوسروں کے درد دکھ کو جانیں۔ اے خداوند، تو ہمیں مسیح کی طرح، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اپنے صلیب کو لے کر میرے پیچھے ہو لے، اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی اسی طرح ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں یہ دعا مانتا ہوں، آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے واضح ہے کہ خداوند نے اپنی جلال کو چھوڑ کر جہاں پر فرشتے، بے شمار فرشتے خداوند یسوع مسیح کے عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے اور خداوند کی خدمت میں تھے، تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس سب جلال کو آسمان میں خیر باد کہہ کر وہ زمین ہمارے زمین تاریکی گناہ کے بیچ میں وہ آئے تاکہ وہ ہمیں گناہ کے دلدل سے نکالے۔ اگر کوئی مکان بناتا ہے، کوئی معمار ہے، تو وہ معمار کہیں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی منزل خود بخود مقصود کو پہنچے یا تعمیر ہو۔ وہ جو تعمیر ہے وہ خود بخود نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ معمار خود آ کر اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے، اپنے ہاتھ کو اس مٹی میں ڈال کے، اپنے ہاتھ کو اس سب چیزوں میں ڈال کر ہر چیز کی تعمیر کرتا ہے حکمت سے۔ جب خداوند نے ہمیں انسانوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جلال کو چھوڑ کر زمین پر آئے تو انہوں نے خود اسی تاریکی میں قدم رکھا، خود فاقہ کشی کی، خود بھوکے ہوئے، خود کوڑے کھائے، اور یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب بھی ہوئے۔ وہ مصلوب ہوئے ہماری خاطر۔ خداوند نے کہا حیوانات کے لیے، پرندوں کے لیے گھر ہے، مگر ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جب میں اس دو مسیحی پرچارکوں کے بحث کو سنتا تھا تو میں نے کہا یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنی چاہیے کہ ایسے مسیحی پرچارکوں کے پیچھے نہ چلیں۔ خداوند کی برکات ہمارے لیے واضح ہے۔ اگر ہم زبور 23ویں زبور کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے تو مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی جو سوڈان میں یا پھر اسلامی ممالک میں ہیں، وہ زجر و شکنجہ سے گزر رہے ہیں، وہ بھوک سے گزر رہے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے اور جیلوں میں ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالتے ہیں، مگر پھر بھی وہ خداوند کے دامن کو نہیں چھوڑتے، خداوند کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے، وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے شاید ان مسیحیوں کو جو مصر میں تھے، جنہیں داعش کے جنگجوؤں نے پکڑا اور پھر ان کا سر قلم کیا، سر تن سے الگ کیا، ان کے آخری الفاظ وہ یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح تھے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے اے خداوند تو مجھے اتنی قدرت دے کہ میں ان داعش افراد کو ایک دم سے مٹا ڈالوں، یا وہ یہ بھی دعا کر سکتے تھے اے خداوند تو ان کو تہس و نحس، نیست و نابود کر،
مگر میں سوچتا ہوں کہ خداوند کے جو سچے خادم ہیں، خداوند کے جو سچے فرزند ہیں، وہ خداوند کی مانند اپنی جان کی قربانی تو دیتے ہیں مگر دوسروں کی جان کی سلامتی ضرور وہ چاہتے ہیں، وہ دوسروں کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آسمانی جو خزانہ ہے وہ اس دنیا کے لب و لباب اور اس دنیا کے جلال میں نہیں ہے، بلکہ آسمانی خزانہ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب زنی کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم مسیحی اپنی زندگی میں وہ کیسی چیزیں ہیں جس سے ہم آسمانی خزانہ جمع کر سکتے ہیں؟ خداوند کے کلام میں ہم واضح طور پر یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں۔ خداوند کا سب سے عظیم حکم ہمارے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیں خداوند سے محبت رکھنی چاہیے، اور دوسرا حکم جو اسی کی مانند ہے، اپنے ہمسائے سے محبت رکھنا اسی طرح جس طرح پہلا قماندہ ہے، پہلا حکم ہے۔ ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ ہمارا ہمسایہ ہو سکتا ہے وہ ہو جو ہم سے دشمنی لیتا ہو، وہ جو ہماری جان پر اترنے والا ہو، شاید وہی ہمارا ہمسایہ ہو، مگر خداوند یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اپنے دشمن سے بھی محبت رکھو۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہم آسمان میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر جب موعظہ سرے کو شروع ہوتا ہے، اس کے شروع ہی میں 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح ہمیں تعلیم دے کر یوں فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، جو اپنی دل کی غربت کو جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی طور پر میں بہت غریب ہوں، میں اپنے آپ کو اس دلدل سے نہیں بچا سکتا۔ تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اس حقیقت کو جانتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اب آسمان کی بادشاہی سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی وہ خدا کی بادشاہی ہے، اور خدا کی بادشاہی میں میراث رکھنا اور اس میں ہمیشہ کی زندگی رکھنا، خداوند کے جلال میں رہنا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی گنج نہیں ہے۔ وہ ایک مثال ہے فارسی کا، بے رنج گنج میسر نمی شود، مزد ان برد ای جان برادر کے کار کرد۔ بے رنج گنج میسر نہیں ہوتا، مزد وہی لیتا ہے اے جان برادر جو کام کرتا ہے۔ تو ہم مسیحیوں کے لیے عملی طور پر کام کرنا وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم وہ گنج آسمانی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں اس شعر کو، بہت توجہ فرمائیں مہربانی فرما کر۔ بے رنج گنج میسر نمی شود، بنا رنج کے گنج میسر نہیں ہوتا۔ مزد آن برادر، مزد وہی لیتا ہے، کمائی اسی کی ہوتی ہے۔ اے جان برادر، اے بھائی کہ کارکرد، وہ جو عملی طور پر کام کرتا ہے، اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالتا ہے، فرو ڈالتا ہے اپنے آپ کو۔ تو ہمارا فرو ہونا کسی چیز میں، ہمارا کسی چیز میں آنا، قدم رکھنا، عملی طور پر محبت دوسروں سے رکھنا، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے خداوند سے محبت رکھنا اور اسے اپنی زندگی سے جلال دینا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی گنج ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس گنج کو حاصل کرنے کے لیے مسیحیوں کے لیے رنج کا ہونا اس دنیا میں لازمی ہے۔
خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دینے کے لیے اس نے بھی وہ رنج عظیم سہا۔ یسوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے ندیاں وہ کیسی خون کی یشوع کے صلیب سے بہہ گئی، دھل گئے پاپ مٹ گئے داغ، یشوع کرسٹ کے لہو سے، یشوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے۔ ہم انسانوں کو، گنہگاروں کو اپنا فرزند ٹھہرانے کے لیے اس نے وہ عظیم رنج سہا، عظیم دکھ سہا۔ بے رنج گنج میسر نمی شود، وہ گنج بے رنج میسر نہیں ہوتا ہمارے لیے، اس کے یہی معنی ہیں۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب زنی کرتے ہیں اور چراتے ہیں، نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں۔ نقب زنی سے مراد ہے ہمیشہ کسی دروازے میں کسی دیوار سے کو توڑ کر وہاں سے چرا لینا۔ اس دنیا میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب چوری ہوتے رہتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے کہ میری نیند آپ نے خراب کر دی، یعنی نیند کو میری چرایا آپ نے۔ اگر آپ کسی کو باتوں کے لیے وقت نہیں دیتے تو آپ ان کی باتوں کو چراتے ہیں، ان کے وقت کو چراتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کی چوری ہوتی ہے، مگر آسمان میں کسی چیز کی چوری نہیں ہو سکتی۔ کسی چیز کی، کسی بھی مال کی، کسی بھی گنج کی نقب زنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پر وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے کمائی کرنا، اس گنج کو کمائی کرنے میں جو ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہے مسیحی زندگی سے، اسی کے خداوند ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب زنی کرتے ہیں اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا بھی دل ہے، وہاں تیرا دل بھی لگا رہتا ہے۔ میرا عاشق جو ہے، مجھ سے محبت رکھنے والا جو ہے، میرا خداوند جو ہے، میرا مالک جو ہے، میرا داتا جو ہے، وہ آسمان ہے، وہ حقیقی داتا ہے، اور وہ حقیقی گنج بخش ہے میرے لیے، کیونکہ ساری کائنات اس نے بنایا اور ساری کائنات اس کی بخشش ہے ہمارے لیے۔ تو پھر میں کیوں کہیں اور اپنے گنج کو ڈھونڈوں، جب میرا گنج خداوند یسوع مسیح میں، خدا کے کلام میں، خدا کی رضا میں، خدا کی چاہ میں نہفتہ ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم یہ خوب جانتے ہو، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو، فیض کو خوب جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا۔ کتنا دولت مند؟ اب خداوند یسوع مسیح کتنا دولت مند ہے، وہ ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، اسی نے بنایا سب چیزوں کو، اس کی اچھا کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، اس کی خواہش کے بغیر، اس کی چاہ کے بغیر پتے بھی نہیں جڑتے۔
وہ ہے ہر چیز کا مالک و خالق، اور سب چیزوں کو انضباط میں لانا، نظم میں لانا اسی کا کام ہے۔ وہ اتنا امیر ہے، وہ اتنا دولت مند ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو، فیض کو خوب جانتے ہو۔ اگرچہ وہ دولت مند، ثروت مند اور امیر تھا، مگر تمہاری خاطر غریب ہوا، تمہاری خاطر وہ فقیر بنا، وہ غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غربت کے سبب، اس کی غربت، نہ کہ اس کی ثروت دولت مندی کے سبب، بلکہ اس کی غربت کے سبب دولت مند یا ثروت مند بنو، یا اسی کے گنج کو حاصل کرو۔ تو خداوند نے ہمیں ایک عظیم گنج کی طرف اس کا وعدہ اشارہ فرماتا ہے۔ اس نے ہمیں گنج آسمانی عطا فرمائے، جب ہمیں اس نے گناہ کے دلدل سے بچایا، ہمیں تاریکی سے بچایا، ہمیں اپنی روشنائی، اپنی نور میں لایا، اس نے ہمیں اپنی رفاقت میں لایا، اس نے ہمیں اپنی فرزندی میں لایا، تو اس سے بڑھ کر گنج کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے دنیا کے دولت میں، دنیا کے مال و منال میں اپنے دل کو لگانا، یا پھر ان دو مسیحی پرچارکوں جیسا کہ بھائی مجھے اپنا شخصی جہاز چاہیے کیونکہ میں وہاں جا کر پرچار کرتا ہوں خدا کے کلام کو، وہاں جا کر یہ تو مشکل ہے کہ میں لائن میں کھڑے ہو کر بدبو سونگھوں لوگوں کی، اور پھر جس سیٹ میں میں بیٹھتا ہوں وہاں پر بھی بدبو ہی بدبو ہے، یہ جو ہے بہت ہی شیطانی بو ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، آپ خود جا کر اس کو یوٹیوب میں کھوجیں اپنے لیے اور سنیں کہ یہ مسیحی حضرات کیا فرماتے ہیں۔ کیا حقیقی مسیحیت اسی جیسا ہے؟ کیا وہ گنج جس کی تلاش یہ دو حضرات کرتے ہیں ایسے ہی ہے کہ خداوند اپنے تعلیم میں ہمیں دیتا ہے؟ نہیں، خداوند اپنے تعلیم میں کہتا ہے اس دنیا میں اپنے لیے گنج نہ کھوجو، اپنا جو گنج ہے، خزانہ ہے، اس دنیا میں تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ سب جاتی رہیں گی، یہ سب جو ہیں جاتی رہیں، یہ ثانی نہیں بلکہ یہ فانی ہے، یہ ثانی نہیں ہے، یہ فانی ہے، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ خداوند ہمارا، خداوند یسوع ہمارا وہ کتنا عظیم ہے اپنے فضل میں، اپنے فیض میں، کہ وہ ہمارے لیے وہ غریب بنا، امیر نہیں، وہ کر سکتا تھا، وہ خداوند ہے، وہ کر سکتا تھا ایک شاہی محل میں، سب سے بڑے بادشاہ کے محل میں پیدا ہو، ہائے ننا یسوع پیدا ہوا ہے، چلو سپاہیوں اور وزراء اور دوسرے ممالک کے وزراء اور بادشاہان بھی اس جشن میں آ کر ہمارے لیے ڈھنڈورا پیٹو۔ خداوند یسوع مسیح کا جنم، اس کی پیدائش ایک طویلے میں ہوئی، جہاں پر بدبو تھی، جہاں پر بھیڑ بکریاں گائیں ہیں وہ سوتے ہیں، اور یہ آج کے زمانے کی بات نہیں جہاں ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہم حتیٰ کہ اپنے مویشیوں کی بھی دیکھ بھال بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں، وہ 2000 سال پہلے کی بات ہے، تاریکی کی بات ہے، اس دور کی بات ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے لیے حتیٰ کہ ایک اتاق بھی کسی ہوٹل یا پھر کسی مسافر خانے میں ان کے لیے مہیا نہ ہوا، بلکہ کسی نے ترس کھایا ان پر، افسوس کی، دیکھو بھائی مسافر خانہ بھرا ہوا ہے، لوگ یہاں اپنے نام کو درج کرنے کے لیے بہت جگہوں سے آئے ہیں، بہت بھیڑ ہے، ہاں مگر میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو مویشی خانہ ہے، جو استبل ہے، وہاں پر چارہ بھی ہے، گرم بھی ہے، آپ وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ سوچنے کی بات ہے خداوند یسوع مسیح کا جنم کیسے ہوا؟ کیا کوئی ماں ایسا چاہے گی کہ اس ماں کا بیٹا یا بیٹی ایسی جگہ جنم لے؟ خداوند کی غربت میں پیدا ہونا
یہ ایک مثال ہے، کسی اور انسان میں ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس وجہ سے تاکہ وہ کہے کہ آپ جتنے بھی غریب ہو میں آپ کا درد جانتا ہوں، مگر آپ کا جو خزانہ ہے وہ اس دنیا کے شان و شوکت میں نہیں۔ اس دنیا میں کوئی شان و شوکت ہے ہی نہیں۔ کتنے امیر اور پیسے والے اس دنیا میں آئے، ان کی سب کی قبریں ہیں یا پھر وہ جلا دیے گئے یا پانی میں پھینکے گئے۔ اب یہ لوگوں کی رواج کی بات ہے، ہندو حضرات اور خواتین کی جو میت ہے، جو جسد ہے وہ جلائے جاتے ہیں۔ مسلمان اور مسیحی اور بہت سے اور ہیں جن کے جسد دفنایا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو پانی میں وہ پھینکتے ہیں، مگر جسم خاک سے بنا خاک میں واپس چلا جاتا ہے۔ آسمانی خزانہ جسے ہمیں خداوند نے دیا ہے، جب ہم نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا کہ وہ ہمارا خداوند ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کے وسیلے سے میرا نجات مہیا ہوا ہے، وہ خزانہ، وہ زندگی کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ تو ہمیں اسی پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس دنیا میں مال و منال کو کھوجنے کے لیے۔ اس دنیا کے جو شوشا ہیں، جو اس دنیا کے مال ہے، جو اس دنیا میں جو خزانے ہیں، وہ سب کے سب زنگ زدہ ہوتے ہیں، نقب زنی اس پر ہوتی ہے، چوری ہوتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز بچ جاتا ہے۔ اب یہاں امریکہ میں ایک سپر سٹور ہے جسے کے مارٹ یا بگ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ وہ آؤٹ آف بزنس جسے کہتے ہیں، یعنی انہوں نے سب کچھ کھو دیا، اب ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ہم امریکہ میں آئے تھے 16-17 سال پہلے، تو یہاں پر ایک اور ایسا ہی بڑا دکان ہوا کرتا تھا، سپر سٹور، مونٹگومری وارڈ۔ آج بہت سے لوگ ہیں، آج کے جو بچے ہیں، آج کے جو نوجوان ہیں، وہ مونٹگومری وارڈ کے نام سے بالکل ناواقف ہیں۔ وہ سب چلے گئے۔ دنیا کے خزانے، دنیا کے جو ثروت ہے، وہ سب چلتی رہیں گی، مگر جو خزانہ ہم خداوند کی خدمت میں جمع کرتے ہیں، آسمان میں دکھوں میں رہ کر، خداوند یسوع مسیح کی طرح دکھوں میں رہ کر وہ خزانہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، وہ کبھی نیست و نابود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ سے خداوند کے گھر میں رہتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے وعدہ فرمایا کہ میں واپس آ کر آپ سب کو وہیں لے جاؤں گا۔ تو بے رنج گنج میسر نمی شود، مزد ان برد ای جان برادر کے کارکرد۔ کام کرو، خداوند کی خدمت کرو، اور اسی میں آپ کا خزانہ میسر ہے، اسی میں آپ کا خزانہ، آپ کا گنج جو ہے وہ زیادہ ہوتا رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم اپنی مسیحی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی مثال میں ڈھال دیں، اور اسی میں اس کی سجاوٹ کریں اور اس کی خدمت میں آگے چلیں۔ اور خداوند یہی چاہتا ہے ہم سے، اور اسی کا نام مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں اس دعا کو مانتا ہوں، آمین۔